حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا سے جب مدینہ شریف کی سرزمین پر پہنچے تھے، اس سفر میں آقا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن سیدہ زینب نے 72 قرآن پاک مکمل فرمائے تھے۔ سبحان اللہ، اس سفر میں 72 قرآن پاک مکمل فرمائے تھے۔ حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مدینہ شریف پہنچے ہیں، پہنچنے کے بعد آپ نے وہاں پر سب سے پہلے جو کام کیا تھا وہ بھوکوں کو کھانا کھلانا شروع کر دیتے ہیں۔ ایک لنگر کا انتظام و انصرام کیا، اس لنگر کا نام رکھا تھا لنگر حسینی۔ اس لنگر میں کوئی بھی جاتا کھانا کھا کر کے واپس آتا تھا۔ جب کوفہ کی سرزمین پر مختار ثقفی کی حکومت آتی ہے، مختار ثقفی نے جتنے لوگ بھی میدان کربلا کی جنگ میں شامل ہوئے تھے، جن جن لوگوں نے امام حسین اور آپ کے خاندان کو قتل کرنے کی سازشیں رچائی تھیں، جن جن لوگوں نے میدان کربلا میں جا کر کے امام حسین کو شہید کرنے کا منصوبہ بنایا تھا، ان سب کو مختار ثقفی نے چن چن کے مارنا شروع کیا۔ جس کے بارے میں معلومات ملتی تھی، مختار ثقفی اس کو قتل کر دیا کرتا تھا۔ اللہ اکبر! شمر لعین جس نے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا تھا، جب شمر کو معلوم چلا کہ مختار قاتلان حسین سے بدلہ لے رہا ہے، جو بھی میدان کربلا میں شریک ہوئے تھے، مختار سب سے بدلہ لے رہا ہے، شمر لعین نے سوچا اب کوفہ چھوڑ دیا جائے، چھوڑنے کے بعد کہیں باہر جایا جائے۔ چنانچہ قتل ہونے کی ڈر سے کوفہ کو چھوڑ کر کے مدینہ شریف کی طرف روانہ ہوتا ہے۔ سفر کرتے کرتے جب مدینہ شریف کی سرزمین پر پہنچا، کئی دنوں سے بھوکا تھا، کئی دنوں سے پیاسا تھا، بھوک اور پیاس سے نڈھال ہو چکا تھا۔ مدینہ شریف کے لوگوں سے پوچھتا ہے، یہ بتاؤ کیا یہاں کہیں پر کھانے کا انتظام ہے؟ میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ لوگوں نے بتایا اگر تو کھانا کھانا چاہتا ہے تو امام حسین کے بیٹے زین العابدین نے ایک لنگر عام کیا ہے، اس لنگر کا نام لنگر حسینی رکھا ہے، اگر تجھے کھانا ہے تو وہیں چلا جا۔ چنانچہ شمر وہیں جاتا ہے، اس نے زین العابدین کو دیکھا، پہچان لیتا ہے یہ تو امام حسین کے شہزادے ہیں۔ چنانچہ کھانا کھاتا ہے، کھانا کھانے کے بعد چلا گیا، پھر آتا ہے، پھر کھانا کھاتا ہے، پھر چلا جاتا ہے، کئی روز رکتا ہے۔ جب اسے معلوم چلا کوفہ کے حالات درست ہو گئے ہیں، کوفہ کے حالات صحیح سلامت ہو گئے ہیں، پھر اس نے سوچا لاؤ آج لنگر حسینی میں جایا جائے۔ لنگر حسینی میں جاتا ہے، کھانے کے لیے بیٹھتا ہے۔ حضرت زین العابدین نے اپنے دست مبارک سے اسے کھانا کھلایا۔ جب یہ چلنے لگتا ہے، کہتا ہے کہ میں اپنے گھر پہ جا رہا ہوں۔ حضرت زین العابدین نے فرمایا رک جا، وہ رک جاتا ہے۔ رکنے کے بعد حضرت زین العابدین گھر کے اندر گئے، جانے کے بعد کھانا باندھا، کھجوریں لیں، پانی لیا، اسے دے دیا۔ دینے کے بعد جب یہ چلنے لگتا ہے، آپ نے جیب میں ہاتھ ڈالا، اسے انعام و اکرام بھی دے دیا۔ اب شمر بڑا شش و پنج میں ڈوبا ہوا ہے۔ شمر نے کہا اے زین العابدین، کیا تم نے مجھے پہچانا نہیں ہے؟ زین العابدین فرماتے ہاں، میں نے تجھے پہلے ہی دن پہچان لیا تھا کہ تو میرے باپ آقا حسین کا قاتل ہے۔ شمر نے کہا جب آپ کو معلوم تھا پھر بھی آپ اپنے دسترخوان سے ہمیں کھانا کھلا رہے ہیں، پانی پلا رہے ہیں، انعام و اکرام سے نواز رہے ہیں۔ حضرت زین العابدین نے فرمایا سن لے، تو نے میرے بابا کو میدان کربلا میں بھوکا پیاسا شہید کیا، ہمارے خاندان والوں پر ظلم و ستم کیا،
یہ تمہارے گھر کا دستور تھا. ہم تمہیں اپنے دسترخوان سے کھانا کھلا رہے ہیں, پانی پلا رہے ہیں, انعام و اکرام سے نواز رہے ہیں. یہ ہمارے خاندان کا دستور ہے, یہ ہمارے خاندان کا طریقہ ہے. بھوکے رہتے ہیں اوروں کو کھلا دیتے ہیں, بھوکے رہتے ہیں اوروں کو کھلا دیتے ہیں. کتنے صابر ہیں محمد کے گھرانے